الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان رواه البخاری۔ ہمیشہ کے لیے کچھ اعلانات بیان سے پہلے دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ جن احباب کے پاس موبائل فون ہے وہ بیان کے دوران بند رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ اس لیے جن احباب کے پاس موبائل فون ہے وہ بند کر لیجیے، اور ہمیشہ معمول بنائیں نماز کے لیے مسجد میں آنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی یا اچھی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی تو موبائل فون کو بند رکھا کریں، تاکہ اطمینان سے آپ خود بھی نماز پڑھ سکے، بیان سن سکیں، دوسری بھی نماز پڑھ سکے، بیان سن سکے۔ دوسرا اعلان یہ کہ دوستو، اصل کامیابی آخرت کی ہے اور اس کا مدار عمل ہے۔ صرف کہنا اور سننا اس سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، کہنے والا بھی عمل کرے گا تو کامیابی حاصل ہوگی، سننے والے عمل کریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی۔ اس لیے ہم نیت کر لیں کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہیں سنی جائیں گی عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ اے اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو، ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے کہ جس چیز کی قیمت دل میں ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان ہر قسم کی مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کے حاصل کرنے کے طریقے میں، اسباب میں، ذرائع میں جتنی دشواریاں ہوتی ہیں آدمی وہ دشواریاں برداشت کرتا ہے اور اس چیز کو حاصل کرتا ہے۔ یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے۔ جس کے دل میں مال کی قیمت ہے وہ مال کی خاطر راتوں کو جاگتا ہے، مال کی خاطر کو اللہ معاف فرمائے اپنے اسلام کو، ایمان کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے، وعدہ خلافی کر لیتا ہے، شریعت کے احکام چھوڑ دیتا ہے، لیکن پیسے کو نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ دل میں پیسے کی قیمت۔ اسی طرح جس کے دل میں منصب، عہدہ، افسر بننا، بڑا بننا، اس کی قیمت آ جائے تو اس کے لیے یہ کیا کچھ نہیں کرتا۔ الیکشن کے دنوں میں آپ دیکھیں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ادھر بھاگے ادھر بھاگے، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، منصب کی قیمت۔ تو یہ قانون ہے، جس کی قیمت دل میں ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جتنے ذرائع، جتنے اسباب، جتنے طریقے ہوتے ہیں انسان ان کو اختیار کرتا ہے، اور ان طریقوں کے اختیار کرنے میں دشواری ہے، مشقت ہے، پریشانی ہے، سب کو اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مال کی محبت ہے، منصب کی محبت ہے تو اس کے لیے تیار ہے۔ اس طرح دوستو، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قیمت، اللہ تعالیٰ کی عظمت،
وہ پھر اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جتنے ذرائع، جتنے اسباب، جتنے اعمال، جتنے طریقے ہوں سب کو اختیار کریں اور مشقت اٹھائیں۔ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ غیر مسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی قیمت ہوتی ہے، وہ مال کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، منصب کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، جائیداد اور بنگلے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، اور مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قیمت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی گردن کٹوا کر کہتے ہیں خست و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اس لیے کہ میں نے گردن کٹوا کر سب سے قیمتی چیز جو اللہ پاک ہے اس کو میں نے حاصل کر لی۔ تو مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ قیمت کس کی ہے؟ اللہ پاک، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، قیمتی چیز سے انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے، منصب سے محبت اس لیے کہ قیمت ہے، پیسے سے محبت اس لیے کہ پیسے کی قیمت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے محبت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قیمت آپ کے دل میں ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان اپنے گریبان میں سر جھکا کر دیکھیں کہ کیا ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی قیمت زیادہ ہے یا مال اور منصب اور غیر اللہ کی زیادہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ اسلامی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں تو آپ مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھیں کہ واقعی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی قیمت کتنی تھی، اور اس اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے انہوں نے کیا کیا مشقتیں اٹھائیں، اور وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے پانے کے لیے ہے اور انہوں نے اس عمل کو چھوڑا۔ ایک تابعی ہے، عامر ان کا نام ہے، عبداللہ ان کے والد کا نام ہے، بنو تمیم قبیلے سے تعلق ہے، نجد کے علاقے کا رہنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب بصرہ شہر کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی، وہاں فوجی چھاونی بنا دی گئی، تو مختلف علاقوں سے لوگ وہاں آ کر آباد ہو، تو یہ بھی نجد کے علاقے سے آ کر بصرہ کے اندر آباد ہوئے۔ اس وقت بصرہ کے جو امیر تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جب اسلام کا لشکر جہاد کے لیے جاتا تھا تو وہ اس لشکر کے امیر ہوتے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا تھا تو وہ بہترین امام ہو کر نماز پڑھتا، اور جب مسلمانوں کے امور کے انتظام کا سلسلہ ہوتا تو بہترین گورنر اور بہترین منتظم تھے، اور جب دین کی تعلیم کا وقت ہوتا تو بہترین استاد تھے۔ ایک زمانہ تھا ساری صفات ایک مسلمان کے اندر جمع ہوتی۔ حضرت عامر بن عبداللہ التمیمی رحمہ اللہ تعالی نے ان کے صحبت اختیار کی،
اور ان سے قرآن کریم کا علم سیکھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور شریعت کے علوم سیکھے تھے، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے ان سے یہ سارے علوم سیکھے۔ جب علوم سیکھے تو انہوں نے اپنے زندگی کا مقصد 3 چیزیں بنا دی، اس لیے کہ ان 3 چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 دین سکھانا۔ جو اللہ کا دین سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ انصار مدینہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت میں مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتے۔ فرمایا حب الانصار من الایمان، انصار سے جو محبت کرتا ہے یہ محبت ایمان کی علامت ہے۔ احادیث میں ان کی بڑی تعریفیں آئی ہیں، اللہ نے بڑی عزت دی۔ تو اس زمانے میں، ہر زمانے میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت اور اشاعت میں لگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چمکا دے گا، اس کو بھی اللہ قیمتی بنائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کے دین کے کام میں لگنا، دینی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے پانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن طالب علم جو دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے قلم سے جو سیاہی نکلی ہے اس میں، اور اللہ کے راستے میں جو شہید ہو چکا ہے، جس کے گردن سے خون نکلا ہے، اس خون میں اور سیاہی کے اندر مقابلہ ہوگا۔ خون کہے گا ہم کو فضیلت حاصل ہے اس لیے کہ شہید کا خون ہو، اور سیاہی کہے گی کہ مجھے فضیلت حاصل ہے اس لیے کہ علوم دینیہ حاصل کرنے والے کے قلم کی سیاہی ہوں، وہ کسی دفتر، کسی جھوٹے کے قلم کی سیاہی نہیں ہوں۔ فرشتے فیصلہ نہیں کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مقدمہ جائے گا، اللہ فرمائیں گے سیاہی کو فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ اگر علم ہے تو دین ہے، علم نہیں ہے تو دین نہیں۔ اگر دنیا کے اندر شریعت کا علم ہے تو اسلام ہے، شریعت کا علم نہیں تو اسلام نہیں۔ اور علم آتا ہے تعلیم و تعلم سے۔ یہ جو مدارس دینیہ ہے، مدرسہ کس چیز کا نام ہے؟ تعلیم و تعلم کا نام ہے، عمارت کا نام مدرسہ نہیں ہے۔ ہم بلڈنگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ مدرسہ ہے، درخت کے نیچے بیٹھو، ایک پڑھا رہا ہو دوسرا پڑھ رہا ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ مدرسہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی ابتدا اس طرح ہوئی ہے، ایک درخت کے نیچے استاد بیٹھا اور شاگرد بیٹھ کر، استاد پڑھا رہا ہے شاگرد پڑھ رہا ہے، مدرسہ بن گیا۔ قرآن کریم کے نزول کے زمانے میں منافق چونکہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے جو آپس میں اسلام کے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، وہ منصوبہ یہ بنایا کہ علم کو ختم کرو، اسلام کا علم، شریعت کا علم، اس کو ختم کر لو، علم ختم ہو جائے گا، اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اب علم کیسے ختم ہوگا؟ علم آتا ہے تعلیم و تعلم سے، تو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ختم کر لو۔
اس زمانے میں پڑھانے والے استاد کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر سید المرسلین، ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پڑھاتے تھے، اور پڑھنے والے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، اور ان میں سب سے زیادہ پڑھنے والے اصحاب صفہ تھے۔ ایک چبوترا بنایا گیا تھا، آج بھی وہاں پر ہے، جو حج عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں اس چبوترے میں بیٹھتے ہیں، کہ وہ جگہ ہے جہاں اصحاب صفہ رہتے تھے۔ کبھی ان کی مقدار زیادہ ہوتی تھی، کبھی کم، اور یہ مسکین تھے۔ لوگ آ کر ان کو کھجور وہاں لٹکا دیتے، کھجور کی شاخ لٹکاتے، ان کو کھا لیتے تھے۔ کسی نے کچھ دیا، کھا لیا، باقی 24 گھنٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھنے والے تھے۔ تو منافقین نے کہا یہ جو اصحاب صفہ ہیں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، اس سلسلے کو ختم کرو۔ یہ جو ایک مدرسہ قائم ہوا ہے، اس مدرسے کو ختم کر لو تو علم ختم ہو جائے گا۔ علم ختم ہو گیا تو جس مذہب کا علم ختم، وہ مدرسہ بھی ختم۔ اب یہ کس طرح ختم ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ یہ جو مسکین صحابہ مسجد نبوی میں ٹکے ہوئے ہیں اور دین سیکھ رہے ہیں، تم ان کو کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، کھجورے دے رہے ہو، اس کو دینا بند کر دو، کھلانا بند کر دو۔ ایک دن بوکے رہ جائیں گے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، آخر پریشان ہو کر کے چلے جائیں۔ جہاں استاد ہوگا وہاں شاگرد نہیں، جہاں شاگرد ہے وہاں استاد نہیں، تو تعلیم و تعلم کا سلسلہ کیا ہوا؟ ختم۔ جس مذہب کی تعلیم ختم، علم ختم، تو وہ مذہب ختم۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا منظور چنوٹی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ نے مجھے بڑے اچھے سے استاد دیے ہیں۔ فرمایا میرے ہاتھ پر ہزاروں مرزائی سے توبہ طائب ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ فرما دے چنوٹی ہم نے تجھے بخش دیا، معاف کیا، اور کچھ نہیں مانگتا۔ فرمایا ایک دفعہ لندن میں ہم تھے تو وہاں اخبار میں اعلان آیا، اشتہار، 3 بڑے بڑے گرجے، ان سے متعلق لکھا ہوا تھا برائے فروخت۔ گرجا جانتے ہو؟ بیت الخلا کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو۔ جیسے ہماری مسجد ہے اس طرح ان کے عبادت گاہ کا نام کیا ہے؟ گرجا۔ آپ بتائیے، مدنی کالونی کی مسجد برائے فروخت، فلاں کالونی کی مسجد برائے فروخت، یہ مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ عبادت گاہ کو مسلمان بیچنا گوارا کر سکتا ہے؟ لیکن جس مذہب کی تعلیم ختم، وہ مذہب ختم۔ یہ اشتہار آیا، یہ 3 بڑے بڑے گرجے برائے فروخت۔ استاد محترم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرے دن اس سے بھی زیادہ خطرناک اعلان اشتہار آیا، وہ یہ تھا کہ ان تینوں میں سے جو سب سے بڑا اور مرکزی اور اہم گرجا تھا، اس کے بارے میں یہ اعلان تھا کہ اس کو ایک طوائف میں سے ایک نے خریدا ہے، ایک بدکار عورت نے خریدا ہے، اور اعلان تھا کہ اب آئندہ اس میں شراب نوشی ہوگی اور زنا کا اڈا ہوگا۔ مسجد کو کوئی زنا کا اڈا بنائے مسلمان تیار ہے؟ جس مذہب کی تعلیم ختم، وہ مذہب ختم۔ تو منافقین نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ یہ بنایا
کہ علم کو ختم کیا جائے، اور اس کے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ سورہ منافقین کے اندر اس کا ذکر ہے، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، یہ منافق کہتے ہیں کہ ان لوگوں پہ خرچ نہ کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹکے ہوئے جمے ہوئے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھاگ جائے، حتی ينفضوا۔ یہ منصوبہ انہوں نے تنہائی میں بنایا، لیکن اللہ تعالی سے کوئی چھپ کر کام کر سکتا ہے؟ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ آج ہم تنہائی میں کتنے گڑبڑ کے کام کرتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا تو موبائل کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں، ابو نہیں دیکھ رہا، امی نہیں دیکھ رہا، فلاں نہیں دیکھ رہا، تنہائی میں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے کوئی ہم کو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ پاک دیکھ رہے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اللہ پاک نے منافقین کا وہ منصوبہ قرآن کریم میں بیان فرما دیا، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا۔ یہ منافق کہتے ہیں کہ تم اپنا مال ان لوگوں پر خرچ مت کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹکے ہوئے دین سیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ بھاگ جائیں۔ اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ فرمایا سمجھتے ہیں کہ ہم کھلا رہے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کے مالک للہ کو مقدم کیا ہے، کس کے لیے؟ حصر کے لیے۔ کس کے لیے؟ آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کے مالک صرف حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور کوئی۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق سمجھتے بھی نہیں۔ آج بھی دنیا کفر اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ پرانا منصوبہ چلا رہے ہیں، کہتے مدارس کو پیسے مت دو، مدارس کے ساتھ تعاون نہ کرو، مدارس میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ سارے منصوبے ناکام ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اس لیے کہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے۔ تو دین کی حفاظت کے جو اسباب ہیں، ان کی حفاظت بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اس لیے کوئی دین کو نقصان نہیں دے سکتا، اپنے کو نقصان دے گا، دین کو کوئی نقصان۔ جو دین سے ٹکرائے گا سمجھو ایک بہت مضبوط لوہے کے پہاڑ سے یہ ٹکرا رہا ہے، اس کا سر پٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کا بیجا نکل جائے گا، لیکن دین کو کوئی نقصان ذرہ برابر بھی نہیں دے سکتا۔ میرے جب سفر ہوتے ہیں پہاڑوں میں جاتا ہوں، پہاڑ میں لکھا ہوتا ہے تعلیم القرآن، اللہ اکبر، قرآن کریم کی تعلیم کا مدرسہ ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں میں اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم کی تعلیم کے سلسلے کو جاری فرمایا ہے۔ کہاں کہاں جائے انسان حیران ہوتے کہ یہاں رہائش مشکل ہے، لیکن ان مشکلات میں رہنے والے لوگوں کے ہاں بھی تعلیم قرآن، تعلیم قرآن۔ ایک جگہ چترال میں ہم گئے تھے، اتنا خطرناک راستہ تھا، ایک حد تک تو گئے اور ٹوٹی گاڑی میں، آگے پھر اس گاڑی کے چلنے کا راستہ ہی نہیں تھا، پھر کہیں سے جیپ میں ہوا کر کے کس مشکل سے تو وہاں جائے۔ وہاں تو بھی ایک جگہ انہوں نے پہلے سے وہ خیمے کی طرح، چپر کی طرح، تو اس کی ہم نے صفائی کروائی، اور میں نے کہا بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک
وہ جاوید قاری صاحب تھے، میں نے کہا کچھ بچے جمع کیے، میں نے کہا مدرسے کو قائم کرو، ٹھیک ہے افتتاح کر لو، تو افتتاح ہو گیا۔ مسجد بنی ہوئی ہے، آدمی حیران ہو جاتے ہیں کہ کہاں کہاں اللہ پاک کی دین، اللہ نے خود ضمانت لی ہے، خود ضامن ذمہ دار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پھیلا رہے۔ تو دوستو، مذہب کا قیام، مذہب کا مدار علم ہے، تو جو علم کے اشاعت میں، حفاظت میں، اللہ کے قانون کے سیکھنے میں، اس کے سکھانے میں لگے گا تو اللہ اس سے سب سے زیادہ راضی ہوگا نہیں ہوگا۔ تو حضرت عامر بن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنے زندگی کے کاموں میں سے ایک کام اس کو بنایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا دین سکھاؤں گا، پوری زندگی سکھاؤں گا۔ بصرہ کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا دین سکھاتا تھا، قرآن کریم سکھاتا تھا۔ نمبر 2، دوسرا کام اپنے ذمہ لگایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا۔ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، ذکر کروں گا، تلاوت کروں گا، نوافل پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ کو یاد کروں، کسی غیر کے سامنے نہیں جھکوں گا، ایک اللہ کے سامنے جھک کر کے اللہ کی عبادت مجھے کرنا ہے۔ اور تیسرا کام جو اپنے ذمہ لگایا ہے وہ جہاد کا لگایا ہے کہ جو دین کے لیے ناسور بنے ہوئے ہیں، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں جا کر کے تلوار لے کر کے جہاد کروں۔ اپنے زندگی کو 3 کاموں کے لیے وقف کر چکے۔ نمبر 1، دین سکھانا، قرآن کریم سکھانا۔ نمبر 2، عبادت کرنا، اور نمبر 3، جہاد کرنا۔ عبادت میں بہت آگے نکلے، لیکن دوستو یہ تینوں کام اللہ کے پانے کے ہے یا نہیں؟ جہاد سے اللہ راضی ہوتے نہیں ہوتے؟ فرمایا شہید کے گردن کا خون، جسم کا خون زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ عبادت سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ بصرے کے ایک رہنے والا جعفر بن زید، ان کا نام بتایا گیا ہے، انہوں نے کہا ایک مرتبہ افغانستان کابل کی طرف ایک لشکر روانہ ہوا، تو اس لشکر میں یہ عامر بھی تھے، میں بھی تھا، تو میں نے کہا کہ رات کو میں ان کی عبادت کو دیکھوں گا، سنا یہ بہت عابد ہے، اللہ کی قیمت دل میں ہوتی ہے تو پھر عبادت کرنا آسان ہوتا ہے۔ مسجد کی طرف آدمی اٹھتے ہوئے جائے گا، یہ نہیں کہنا پڑے بھائی مسجد میں جاؤ جاؤ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف بھاگے گا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے ایک استاد ہیں، حداد تھے، لوہار تھے، وہ لوہا گرم اور ہتھوڑا ہاتھ میں لے کر کے اٹھایا مارنے کے لیے، ادھر اذان کی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے سنا ہتھوڑے کو پیچھے پھینک دیا، کہتے لبیک یا ربی لبیک یا ربی، ایک ہتھوڑا بھی نہیں مارتے تھے۔ اب میرے رب نے مجھے بلایا۔ جب رب کی قیمت ہوتی ہے تو پھر آدمی کے لیے مشقتیں آسان ہیں۔ فرمایا میں نے کہا میں ان کو دیکھتا ہوں، تو لشکر نے پڑاؤ ڈالا، سب نے سامان اتار کر سامان کے پاس سو گئے، یہ بھی لے گئے۔ میں نے کہا عجیب مسئلہ ہے، میں نے سنا یہ رات کو بہت عبادت کرتے ہیں، یہ تو سو گئے۔ لیکن جب سارے سو گئے تو یہ چپکے سے اٹھے اور چلے، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا، جاڑیاں تھی اس کے اندر چلے گئے، ان جاڑیوں کے اندر ایک خالی جگہ تھی اور لوگوں کو نظر دور سے نہیں آتا تھا، میں پیچھے پیچھے میں نے وہاں دیکھا، بس اس جگہ کو منتخب کیا، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز شروع کر دی۔ فرمایا ما رأيت احسن من صلاته ولا اكمل ولا اخشع،
میں نے اس سے زیادہ اچھی کامل اور خشوع والی نماز کسی اور کی نہیں دیکھی. نماز سے اللہ خوش ہوتے. اب خوبصورت نماز پڑھنے اللہ کی قیمت ہے کہ مجھے اللہ حاصل ہو جائے. فرمایا نماز پڑھتے 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 پھر دعا شروع کی. میں چپکے سے قریب میں بیٹھا ہوں. دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الہی لقد خلقتنی بامرک. اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی اپنی ذات سے باتیں سکھائیں. ہم تو دنیا والوں سے باتیں جانتے ہیں, اللہ سے باتیں نہیں جانتے. اب اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. الہی ہے میرے معبود, لقد خلقتنی بامرک, آپ نے مجھے اپنے حکم سے پیدا کیا ہے, میں خود بخود پیدا نہیں ہوا ہوں. میرا عقیدہ ہے کہ میرے پیدا کرنے والے آپ ہیں. تو نے مجھے اپنے حکم سے پیدا کیا. وَأَقَمْتَنِي فِي بَلَايَا هَذِهِ الدُّنْيَا بِمَشِيَّتِكَ, اور پھر آپ نے دنیا کی آزمائشوں میں مجھے ڈال دیا. ثُمَّ أَمَرْتَنِي, پھر آپ نے مجھے حکم دے دیا استمسک, کہ اپنے نفس کو قابو کر لو, تیرا نفس تجھ سے ناجائز کام نہ کروائے. فَكَيْفَ أَسْتَمْسِكُ, میں اپنے نفس کو کیسے قابو کر سکتا ہوں اگر تو میری مدد نہ فرمائے. اپنے لطف سے اے قوی اے متین, ان لم تمسکنی بلطفک یا قوی یا متین, اگر آپ میری مدد نہ فرمائیں تو میں اپنے نفس کو کیسے قابو کر سکتا ہوں. اور آگے عجیب جملہ کہا ہے, سنو توجہ سے, علماء کرام خصوصاً کہنے کہ الہی انک تعلم, الہی انک تعلم, میرے معبود تو جانتا ہے, انہ لو کانت لی ہذہ الدنیا بما فیہا, اگر میرے پاس پوری دنیا اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے سب مجھے مل جائے, پوری دنیا میں جو کچھ ہے سب میرے پاس ہو. ثم طلبت منی مرضات لک, پھر کوئی مجھ سے طلب کر لے کہ یہ دنیا اور جو کچھ ہے سب دے دو, اللہ کی خوشی لے لو. لَوَهَبْتُهَا لِطَالِبِهَا, تو میں یہ سب کچھ دے دوں گا, تجھے لے لوں گا. یہ ہے اللہ کی قیمت. جس کے دل میں اللہ کی قیمت ہوتی ہے تو اس کے لیے سب کچھ آسان ہے. اللہ تعالیٰ کے پانے کے اعمال کو اختیار کرنا آسان بلکہ مزیدار ہے. آسان ہے بلکہ مزیدار ہے. خوشی کرتا ہے مجھے اللہ پاک مل جائیں. تو ایک اللہ والے کا شعر ہے, ہمارے دوست ہیں, اللہ والوں کی ترجمانی کی ہے. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں, کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں. اب ہم اور آپ سے کوئی پوچھے یا اللہ پیسہ دے, حلال اللہ مانگتا ہوں, لیکن مانگتا ہوں پیسہ. بڑا مکان دے, بڑی گاڑی دی, فلاں دے. لیکن ایک انسان یہ ہے, کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں, میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں, میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں. وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا, وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا, بس یہی رات دن میں دعا مانگتا. اللہ میرا ہو جائے, میں اللہ پاک کا ہو جاؤں,
بس یہی میری طلب ہے، یہی میری دعا ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قیمت ہوتی ہے تو وہ رات دن یہی کہ اللہ تو ہمارا بن جا، ہم کو اپنا بنا دے۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں جس کے دل میں اللہ کی قیمت ہوتی ہے۔ دوستو، یہ دفتر میں بیٹھے گا، کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا، زراعت کرے گا، زمینوں پہ جائے گا، لیکن ان چیزوں کا طالب نہیں ہوگا۔ طالب کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ خریدار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کی قیمت دل میں ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا خریدار ہوگا۔ بہرحال میں آپ حضرات کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ قانون ہے کہ جس چیز کی قیمت دل میں ہوتی ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے پھر مشقت اٹھانا آسان ہے، اور اس کے پانے کے لیے جتنے طریقے ہیں ان طریقوں کو اختیار کرنا آسان ہوتا ہے، اور آدمی ان کو اختیار کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دل میں سب سے بڑی قیمت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ فرماتے میری، ان کے دل میں سب سے زیادہ قیمت میری ہے۔ اب اگر میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی قیمت زیادہ نہیں ہے تو ہم اپنے اسلام پر سوچیں کہ پھر ہمارے اسلام نام کا ہے۔ اس لیے آگے میں جو کچھ اعمال بتا رہا ہوں، کچھ باتیں اور اللہ نے جو بتائی ہے تو وہ مسلمانوں کو بتائی ہے کہ اہل ایمان مسلمانوں، مجھے اگر تم لینا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ ایک رات ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے، اور اس رات میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کتنے 83 سال ہوتے ہیں، 83 سال ہوتے ہیں، 80 اور 3 کتابوں میں لکھا ہے، تفاسیر میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کیا کہ اس نے پوری زندگی جہاد میں گزاری ہے، بہت کمائی کی ہے، تو اس پر اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی کہ تیری امت کی ایک رات بنی اسرائیل کے مجاہد کا 80 سے اوپر 1000 مہینے، یہ آپ کی امت کی ایک رات کی عبادت اس سے افضل ہے، اور افضل فرمایا ہے بہتر ہے۔ اب افضل فضیلت کتنی فضیلت ہے، دگنی تگنی چگنی کتنی ہے وہ اللہ جانتے ہیں، کتنی فضیلت۔ اور ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے اور دن میں جہاد کرتے تھے، پوری زندگی اسی میں خرچ کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی کہ بنی اسرائیل کے عابد کی پوری زندگی اور تیری امت کی ایک رات کی عبادت یہ اس سے افضل ہے۔ تو اللہ پاک نے لیلۃ القدر ایک رات عطا فرمائی ہے جس کی عبادت کرنے سے اللہ تعالی کی خوشی، اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، ہم اللہ کو پا سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ لیل رات کو کہتے ہیں، قدر کے ایک معنی آتا ہے عظمت اور شرف، بڑے کی قدر کرو کہتے ہیں نا لوگ، دوسری زبانوں میں بھی قدر سیکھو، بڑوں کی عظمت اور قدر کرو، قدردانی۔ تو ایک معنی قدر کے ہے عظمت اور شرف، تو کیا مطلب ہے کہ یہ رات
عظمت اور شرافت کی رات ہے، عظیم رات ہے. اور ایک قدر کا مطلب ہے تقدیر، کہ اس رات میں پورے سال تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کس کو بیماری آئے گی، کس کو کیا ملے گا، پورے سال دوسرے رمضان تک جو کچھ ہونے والا ہے یہ سارے معاملات مخلوق سے متعلق فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں اور پورے سال میں ہونے والے ہیں. جو اصلی معاملات ہیں ان کے حوالے ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. 1000 مہینوں سے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں. تو دوستو یہ بہت قیمتی رات ہے. جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت سے اس رات میں زمین پہ اترتے ہیں. جو نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں. اور یہ مغرب سے شروع ہو کر صبح صادق تک یہ پوری رات یہ لیلۃ القدر کی رات رہتی ہے. لکھا ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اس نے بھی اس رات کی فضیلت کو حاصل کر لیا. اس لیے کہ روایت میں ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے کوئی پڑھے، فجر کی جماعت سے پڑھے، اس نے پوری رات کو ایک عبادت کر لی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو پانے کے لیے 3 کام کیے. کتنے کام کیے؟ 3. نمبر 1 اعتکاف. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول ثم اعتکف العشر الاوسط فی قبۃ ترکیہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرہ کا اعتکاف فرمایا. ایک ترکی قبہ تھا، خیمہ تھا اسی کے اندر. پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا. پھر خیمے سے سر نکال کر اصحاب سے فرمایا انی اتقفت العشر الاول التمس هذه الليلة، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اس غرض سے کہ میں اس رات کو تلاش کر رہا تھا. کون سی رات؟ ثم اعتکفت العشر الاوسط، پھر میں نے درمیانی یعنی دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا اور اس کو تلاش کر رہا تھا. لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ انہا فی العشر الاواخر، کہ یہ آخری عشرے میں ہے. یہ رات کیا ہے؟ پہلے میں، دوسرے میں نہیں، آخری میں ہے. لہذا من اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر، فرمایا جس نے میرے ساتھ 2 عشروں کا اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کر لے، اس لیے کہ یہ رات اس میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی برکات کو اور فضیلت کو پانے کے لیے ایک عمل کس کا کیا؟ اعتکاف کا. ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، چلے گئے. وفات سے پہلے ہر سال اعتکاف. اب لوگ جانتے ہیں کہ معتکف سو رہے ہیں تو سونا بھی کیا ہے؟ عبادت. کھا رہے ہیں تو وہ بھی عبادت، پی رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے. نماز، تلاوت، ذکر، دینی کتاب، دینی باتیں وہ تو ہیں عبادت. اگر یہ سو رہے ہیں سونا بھی عبادت ہے، اور اگر یہ کھا رہے تو کھانا بھی عبادت ہے. تو اعتکاف وہ عمل ہے جس سے لیلۃ القدر کی فضیلت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے.
اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا. اب جس کو دل میں اللہ کی قیمت ہے کہ مجھے اللہ کو پانا ہے، وہ لیلۃ القدر کی عبادت کی کوشش کرے گا کہ اس رات کی مجھے مل جائے. اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر ما لا یجتہد فی غیرہ. رمضان کے اس آخری عشرے میں جو عبادت میں محنت کرتے تھے کسی اور مہینے میں اتنی محنت نہیں. آخری عشرے میں محنت بڑھ جاتی تھی. اور ایک روایت میں ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر، فرمایا جب یہ آخری عشر داخل ہو جاتا شد میزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو تہبند کو کس لیتے، مضبوط کر لیتے. وَأَحْيَا لَيْلًا، پوری رات جاگ کر عبادت کرتے. تو لیلۃ القدر کے پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام کیا کیا ہے؟ پوری رات جاگ کر عبادت کرنا. آخری 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے. اس لیے آپ کے بازار میں کام ہے، ادھر کام ہے، آپ 10 دن نہیں بیٹھ سکتے اعتکاف میں، تو کم سے کم دن میں کام کر کے رات کو عبادت میں لگا دیں. خواہ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کریں، عبادت کریں، گھر میں بیٹھ کر تلاوت عبادت کریں. اور تیسرا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کیا کرتے تھے، اسی روایت میں وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، ان کو بھی جگا کر کے عبادت میں لگاتے. اس لیے دوستو لیلۃ القدر بہت فضیلت ہے، جس کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. اور کتنے زیادہ ہے وہ اللہ ہی جانے کتنی زیادہ ہے. اب اس کے لیے آخری عشرے میں اولاً تو اعتکاف کا ہم اہتمام کریں، لیکن اعتکاف سے مقصود عبادت ہو، گپ شپ نہ ہو. بعض جگہوں میں کچھ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، دوست کچھ باہر ہوتے ہیں، تو دوستوں کو بلا کر کے مجلس بازی ہوتی ہے. اور یہاں تک نوبت آتی ہے کہ آپس میں ہاتھا پائی بھی شروع ہو جاتی ہے. یہ عبادت کے لیے آئے، معتکفین لڑ رہے. بھئی اگر تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اعتکاف کر رہا ہے تو دوسرے ساتھی کا خیال رکھو. ہماری کوشش ہوتی ہے پنکھے کے نیچے مجھے جگہ مل جائے، دوسرے کو پنکھے کے بغیر جگہ مل جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھئی دوسروں کو اچھی جگہ دو، خود مشقت میں ڈالو. اپنے احباب میں دیکھو کون ہے جس میں مشقت اٹھانے کی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ان کو راحت دو. جو بڑی عمر والے ہیں ان کی خدمت کرو. اعتکاف میں آپ کے ساتھ جتنے احباب ہیں ان کا خیال رکھو. پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ نے کہا ما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون؟ فرمایا من لا یامن جارہ بغائقہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں وہ مومن نہیں. آج ہماری شرارتیں ہم کو معلوم ہے. کوئی آئے گا، بھئی فلاں جانتے ہو آپ کے محلے میں رہتے ہیں؟ کہتے ہاں. کہتے اس کے گھر بتا سکتے ہو؟ ہاں. ذرا ساتھ جا سکتے ہو؟ کہتے جا نہیں سکتا. ہمارا اور ان کی بات نہیں، ہمارا اور ان کی بات نہیں. پڑوسی آپس میں لڑ رہے، سگے بھائی آپس میں لڑ رہے، ایک دوسرے سے بات ہماری نہیں ہے. اور بات کوئی اللہ کے لیے نہیں،
پیسوں پر. انہوں نے یہ نہیں دیا, انہوں نے یہ نہیں کیا, اس نے وہ نہیں کیا. زمین کے ٹکڑوں پہ لڑ رہے ہیں, زمین کے ٹکڑوں پہ لڑائی ہے, پیسے پہ لڑائی ہے. وہاں شریعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوربہ بناتے ہو, اچھا سان گھر میں بناتے ہو, تو پڑوسی کے لیے بھی ایک پیالہ ڈال دو اور سان ادھر بھجوا دو. اس سے تیرا پڑوسی خوش ہو جائے گا. کبھی ہمیں خیال آیا ہے فریج اور ڈیفریزر زندہ باد, ایک ہفتہ سال اس میں رکھ لیتے ہیں, بچے تو رکھو. ہمارے مال میں پڑوسی کہاں کریں گے؟ ہم نہیں جانتے کہ پڑوسی کے خوش کرنے میں اللہ کی خوشی ہے. کسی بیمار کی عیادت میں جائیں گے تو اللہ خوش ہوگا. فرمائیں گے میں بیمار تھا, تو نے میری بیمار پرسی نے کہا اللہ تو بیماروں کو شفا دینے والا ہے. فرمائے میرا فلاں بندہ بیمار تھا, تو اس کے پاس جاتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتے. جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قیمت ہوتی ہے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. ایک پڑوسی مکان بیچ رہا تھا, مجبور تھا بیچارے کو, تو دوسرے پڑوسی نے بیوی سے کہا, اس زمانے میں عورتوں کے دل بھی بڑے تھے, آج مردوں کے دل نہیں تو عورتوں کے دل گئے. عورتوں کے دل بڑے دل. غالباً حضرت الخارج جن ہوا ہے, ابو بکر صدیق ان کے بیٹے ان کے گھر میں پوری رات بے چین ہے, کروٹوں پہ کروٹیں لے رہے. صبح بیوی نے کہا کہ آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف تو نہیں؟ پوری رات بے چین رہے. واہ, نیک بیوی, نیک عورت ہوتی ہے کہ میرے شوہر کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے, میرے کسی عمل سے, میرے کسی بات سے تکلیف نہ پہنچائے, میرے والدین کو تکلیف نہ پہنچے, دوسرے کو نہ پہنچے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف؟ انہوں نے کہا نہیں, آپ تو ایک اچھی بیوی ہے, ایک نیک خاتون ہے, آپ نے ہمیشہ کے لیے مجھے راحت پہنچائی ہے. پوچھا پھر پریشان کیوں؟ انہوں نے کہا مال بہت ہے, بہت مال ہے, سوچ رہا تھا اس کو کیا کروں. انہوں نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, اس سے بنا کر کے مہاجرین اور انصار جو مساکین ہیں ان میں تقسیم کر. انہوں نے کہا واہ, تو کتنے میری اچھی بیوی ہے, تو انہیں کتنا اچھا مشورہ دیا ہے. فوراً پیالوں میں, تھیلوں میں وہ درہم دنانیر کے تھیلے بنا کر کے تقسیم کرا دیے. ایک زمانہ تھا عورتوں کا بھی دل ہوتا تھا. تو بیوی سے کہا کہ یہ ہمارا پڑوسی جو گھر بیچ رہا ہے, کیوں بیچ رہے؟ پتہ چل رہا ہے کہ پریشان ہے, مجبور ہے. تو ہم نے ان کی دیوار سے کتنے سال فائدہ اٹھایا ہے. جب سورج جاتا تھا ادھر تو پھر اس کے دیوار کا سایہ ہوتا تھا, تو دیوار کے سائے میں ہم چٹائی بچھا کر بیٹھتے تھے, چرپائی رکھ کر کے بیٹھتے تھے. تو ہم نے ان کے دیوار سے فائدہ اٹھایا ہے, تو ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مدد کریں. بیوی نے کہا بہت اچھا ہوگا. وہ مکان جتنے میں بیچ رہا تھا اتنے پیسے لے کر انہوں نے پڑوسی کو ہدیہ دیا, اور دے کر کے کہا کہ جب آپ کو مکان کی قیمت مل گئی تو اب آپ کو مکان نہیں بیچنا چاہیے. اب ہم تو کہتے پڑوسی کے اور تنگ کرو تاکہ مکان میں خریدوں. اللہ تعالیٰ کی قیمت آئے گی تو زندگی ہماری بدل جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کے ہر عمل کی کوشش کریں گے. افطاری گھر میں لا رہے ہو, تھوڑی سی کبھی پڑوسی کے ہمیں بھیج دو, کیا ہو؟ یہ مت دیکھو کہ پڑوسی کے ہاں بہت ہے, شکر ہے کہ آپ کا پڑوسی اس کے پاس بہت ہے. یہ مسکین ہے اس لیے دے رہا ہوں, مسکین مت سمجھو. اس لیے کہو کہ اس کا میرے ذمہ حق ہے. کسی کا ماں باپ مالدار ہو, آپ نے پھر بھی اپنے باپ کو ہدیہ دیا. استاد مالدار ہے, ہدیہ دیا. مجھے مکہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ حاجی فیروز محمد صاحب نے
ہاں کچھ ہدیہ دیا. میں نے کہا بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے. کہتے مجھے پتہ ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے, مجھے ضرورت ہے, مجھے ہدیہ دینے کی ضرورت ہے, آپ کو ضرورت نہیں, مجھے پتہ ہے آپ کے پاس خرچے کا پیسہ موجود ہے. تو یہ نہیں کہ ہمارا پڑوسی کنگلا ہوگا, مجبور ہوگا, پھر ہم اس کے پاس کسی کو بھیجیں گے. نہیں, مجبور نہ بھی ہے تو بھی دو. سالہ بھیجا, کبھی ایک تربوز اپنے لیے تو پڑوسی کے لیے بھی لو. آپ کے محلے میں, ہاں آپ کے پڑوس میں 10 گھر ہیں, ایک دن ایک کے ہم تربوز بھیجا, دوسرے دن دوسرے کو, تیسرے دن جس کو بھیجا. پھر دیکھیے آپس میں محبتیں ہوتی نہیں. ہم نے نفرتیں بنا دی. تو دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے پانے کے کتنے اعمال بتائے تھے. ایک تو اعتکاف کریں, دوسرا خود پوری رات جا کر کے عبادت کریں, اور نمبر 3 گھر والوں کو بھی عبادت میں لگائیں. البتہ ایک بات یاد رکھنا کہ عبادت اصل ہے نشاط. جب تک آپ پر نیند کا غلبہ نہ ہو تو تلاوت کریں, ذکر کریں. ایسا نہ ہو کہ پوری رات چہرہ دو کر کے تو عبادت کر رہے اور فجر کی جو جماعت کھڑی ہو گئی تو یہ سو گئی. فجر کی جماعت اگر آپ کی رہ گئی تو آپ کی رات کی عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ کی رات کی عبادت کی قیمت کم ہے, جبکہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھو اور نشاط سے پڑھو. اسی لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پوری رات نشاط سے عبادت کریں, تلاوت کریں, اور فجر کی نماز بھی نشاط سے پڑھیں, اس کے بعد جا کر کے سو جائیں. لیکن پوری رات نہیں, جب تک نشاط ہے. شکر ہے اس سال تو کرکٹ وکٹ کے دندے بھی نہیں ہے, شکر ہے, ورنہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا عذاب ہے. آخری عشرہ ہمارے کرکٹ کے مقابلے کا, انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر عشرہ کہاں گزارتے تھے؟ بازار میں گزارتے تھے, مدینے کے بازار میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشرہ مسجد میں ہے اور ہم بازاروں میں کھیلوں کود میں لگے ہوئے ہیں, ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں, آدھی رات تک تبصرے کرتے ہیں. یہ جو عذاب ہے یہ کم ہے. ایک وائرس, پتہ نہیں نام کا وائرس ہے یا حقیقی ہے, سمجھ گئے, اس سے پوری دنیا پریشان ہے. اگر اللہ 4-5 وائرس بھیجے پھر کیا ہوگا, کس غار میں گھسو گی. اللہ پاک نے پہلے فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, مضبوط قلعوں کے اندر بھی گھس جاؤ تو بھی بچ نہیں سکتے ہو. اللہ سے ہم ڈریں اور ہم فیصلہ کریں کہ جیسے اس رمضان میں ہم بازاروں کے نہیں, ہم کرکٹ اور کھیل کے نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا راستہ بتایا کہ آخری عشرہ تمہارا مسجد میں ہونا چاہیے. تو ہمیشہ کے لیے فیصلہ کرو کہ انشاءاللہ العزیز جب تک میری زندگی رہے گی رمضان کا آخری عشرہ یہ کیا ہے, مسجد کا عبادت کے لیے ہے. اگر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو بھی یہ ہے کہ عبادت کے لیے ہے, مسجد میں عبادت کروں یا گھر میں عبادت کروں. اور گھر والوں کو بھی ہم ترغیب دیں کہ ان کو عبادت میں لگائیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص عطا فرمائے. کل بھی ایک نے کہا کہ صبح شادی کے بعد میں نے کہا کہ شاید ابھی وقت باقی, میں نے پانی پی لی, لیکن پتہ چلا کہ 5 منٹ صبح شادی کے بعد میں نے پانی پی لیا. اب اس کا روزہ ہو گیا. احتیاط سے کام لو, پہلے وقت معلوم کرو کہ ابھی صبح شادی کا وقت روزے بند ہو گیا یا نہیں ہوا, معلوم کر کے پھر. بعض لوگ پان منہ میں رکھ کر کے سو جاتے ہیں. اب جب اٹھ رہا صبح شادی ہو چکا تھا. اب سب جانتے ہیں کہ پان کے ذرات وہ لو آپ کے ساتھ اندر حلق میں چلے جاتے ہیں, تو روزہ کیا وہ ٹوٹ گئی, روزہ تمہارا ختم ہو گیا. اس لیے دوستو میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو روزہ رکھنے والے ہیں کہ روزے کی حفاظت کرو. اور روزے کی حفاظت کیا ہے کہ ایک تو روزے کو فاسد ہونے سے, توڑنے سے بچانے کی کوشش کریں.
دوسری بات یہ کہ روزے کی جو برکات ہے اور قبولیت ہے اس کی بھی حفاظت کرے. جمعے میں نے یہاں بتایا تھا کہ جس نے صبح سحری میں حرام کھایا یا افطاری میں حرام کھایا اس کا روزہ قبول ہے؟ نہیں، اس کے روزے کی قبولیت ختم. اس لیے حرام سے ہم بچنے کا اہتمام کریں. نمبر 2، جس نے روزہ رکھا اور پورا دن غیبت کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، خلاف وعدہ باتیں کرتا رہا، گالی گلوچ کرتا رہا، تو اس کا روزہ قبول ہے؟ کوئی قبول نہیں. اس لیے زبان کی حفاظت کرے. نمبر 3، جو غیبت سنتا ہے، مزہ آ رہا ہے، گانے سن رہے ہیں، غیبتیں سن رہے ہیں، تو اس کے روزہ قبول ہے. چوتھا، جس نے آنکھوں کو آزاد کیا ہے، پورا دن فلمیں دیکھ رہے ہیں، پورا دن بد نظری کر رہا ہے، تو اس کا روزہ قبول ہے. حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی بات اور جھوٹا عمل، غلط عمل، باطل عمل نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ کوئی کھانا پینا چھوڑ دے. اس لیے ہم زبان کی بھی حفاظت کریں، ہم آنکھوں کی بھی حفاظت کریں، کانوں کی بھی حفاظت کریں اور پیٹ کو حرام سے بچائیں. سحری میں بھی حرام نہ ہو اور افطاری میں بھی کوئی حرام نہ ہو، حلال کا اہتمام کرے تو ہمارا روزہ قبول ہوگا. باقی آخر عشرے کے اعمال کے ساتھ ساتھ عمومی اعمال کیا ہے؟ ایک تو 5 نمازوں کی ہم پابندی کریں. رمضان مبارک میں ہماری کوئی ایک نماز بھی جماعت سے نہ رہے، ایک نماز بھی. تکبیر اول کا ہم اہتمام کریں. نمبر 2، تراویح کا اہتمام کریں. جنہوں نے ختم مکمل کیا ہے وہ بھی تراویح پڑھیں. تراویح سنت مستقل ہے، تراویح کا اہتمام کریں، چھوڑے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پانے کا اور قرب کا ایک عمل ہے. اسی طرح نمازوں کے آگے پیچھے جو نوافل ہیں ان نوافل کا بھی ہم اہتمام کریں، اس لیے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اور نمبر 4 دوستو، تلاوت کا اہتمام کریں. تلاوت قرآن کریم کی تلاوت جتنے زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہمارا قرب بڑھے گا. امام احمد رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی زیارت قوم میں پوچھا، اے اللہ تیرے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ اور عمل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا احمد میرا کلام ہے. پوچھا کسی کو معنی آ رہا ہے، کسی کو معنی نہیں آ رہا؟ فرمایا ہر صورت میں معنی آ رہا ہے، مطلب آ رہا ہے سمجھ میں، تو بھی تلاوت کا اجر ہے، قرب کا ذریعہ ہے. مطلب معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، صرف الفاظ پڑھ رہے تو بھی میرے قرب کا ذریعہ ہے. اور باقی چلتے پھرتے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ اس کا ورد رکھیں. بس یہ چند اعمال ہیں، اس کی ہم پابندی کریں. کچھ بد اعمالیاں ہیں اس سے ہم بچنے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ یہ رمضان پھر ہمارا رمضان ہوگا، یہ آخری عشرہ ہمارا آخری عشرہ ہوگا. دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہم سب کو نیک بنا، صالح بنا، اخلاص عطا فرما. یا اللہ رمضان مبارک کی جتنی برکتیں ہیں خیریں سب عطا فرما. یا اللہ رمضان مبارک کی فضیلت کو، برکتوں کو، قبولیت کو حاصل کرنے کے لیے جن صفات کا اختیار کرنا، اعمال کا اختیار کرنا ہمارے ذمہ لازم ضروری ہے، ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جن گناہوں سے، جن نالائقوں سے، رمضان کی برکتوں سے اور قبولیت سے ہم محروم ہوتے ہیں، یا اللہ ان نالائق سے، ان برے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، اخلاص عطا فرما. اس بچے نے جو نظم پڑھی ہے، اس نظم میں بھی بہت بڑی نصیحت ہے کہ ایک اللہ سے جڑ جاؤ، وہی صاحب قدرت ہے، اس کو منا لو، ساری دنیا سے تم مستغنی ہو جاؤ گے. اس میں بھی جو اعمال بتائے گئے اللہ ان کی بھی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. مجمع میں جو بیمار ہیں، جن کے گھر والے رشتہ دار بیمار ہیں، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. یا اللہ یہ جو ایک وبائی صورت جس سے پوری دنیا پریشان ہے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دے اور پورے امت کی حفاظت فرما دے. یا اللہ
جو جسی بھی مشکل پریشانی میں مبتلا ہے سب کے پریشانیوں کو ختم فرما دے. ہم سب کے جائیداد کو اپنے فضل سے کرم سے رحمت سے پورا فرما دے. یا اللہ ہمارے جو مسلمان دنیا سے گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائیں, جنت فردوس میں اعلی مقام عطا فرمائیں. اساتذہ مشائخ سب کے درجات کو بلند فرمائیں. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.